میں کیسے جملے سنیں گے؟ رونے میں کوئی بخل نہ کرے، میں پیش کر رہا ہوں آج بی بی کے مصائب کو۔ کل مجھے مستورات نے بتایا کہ وہاں پہ ایک بچی بے ہوش ہو گئی تھی جناب زینب کے مصائب پہ۔ حضرات میں پھر سوال کروں آپ سے، یہ مصائب جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی تو کہہ رہی تھی نا صحابی رسول کا جنازہ ہے، اور اگر حسین کی یتیمہ بچی، میں ایک اور بات کہوں گا، وجود پہ اختلاف نہیں ہے، نام پہ ہو سکتا ہے۔ جو شام کی زیارت پہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں وہاں تو رقیہ لکھا ہے، آپ سکینہ پڑھتے ہیں، چاہے سکینہ کہو چاہے رقیہ کہو۔ 4 برس کی بچی، سنی شیعہ سب مورخین نے لکھی ہے، طبری تک نے لکھی ہے۔ نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا، وجود پہ اختلاف نہیں ہے، سب نے لکھا، طبری نے بھی لکھا، ایک 4 برس کی بچی تھی حسین کی۔ جملے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مصائب کو تفصیل سے پیش کروں گا۔ حضرات کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ آج حسین کی یتیمہ بیٹی کے جملے پیش کر رہا ہوں کہ 4 برس کی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے، اے لوگو، صحابی کا نہیں نواسے کا نہ جنازہ پڑا، وہ بھی تپتی ریت پہ پڑا ہے، دھوپ میں لاشا پڑا ہے، کوئی تو غیرت کھاؤ، یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ میں نے کل کہا تھا امام حسین کی 3 رخصتیاں ہیں، میں نے 2 رخصتیاں پیش کی تھی، ایک رخصتی پیش نہیں کی تھی کیونکہ آپ میں سننے کی طاقت نہیں تھی۔ آج تیسری رخصتی پیش کروں۔ جب سید الشہداء خیمے میں تھے نا، بہن نے کہہ دیا تھا محلن محلن یا بھیا رک گیا آرام سے۔ اس کے بعد جب بہن نے وداع کر لیا نا، امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ جملے سنیں گے مقتل الحسین کے، سخت الفاظ ہیں، مجھے معاف کر دیے گا اگر برداشت نہ کر سکیں۔ حضرات جملے سنیں گے، روایت کے الفاظ ہیں، امام حسین خیمے سے باہر نکلے، نظر یمین و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی، او عباس، او علی اکبر، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، اور میرے شیروں مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی نے سر پہ برقع لیا، برقعے کو سنبھالتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، کہا بھیا میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی۔ بازو پکڑا، سید الشہداء کا سوار کرایا۔ بس بھائی جملے سنیں گے، سید الشہداء ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے نا تو ایک مرتبہ کہا ذوالجناح آگے بڑھ، لیکن آگے نہیں بڑھتا، بے زبان جانور ہے، جواب تو دے نہیں سکتا، سر جھکایا۔ جب جناب سید الشہداء نے دیکھا نا کہ ایک 4 برس کی بچی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، میرے مولا فوراً گھوڑے سے اترے، اور اترنے کے بعد بچی کو سینے سے لگایا۔ میں نے گزشتہ برس ایک جملہ مقتل میں پڑھا، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، جملہ بڑا سخت ہے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ بہت زور سے سینے سے لگا کے پیار کیا۔ ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ کو یہ پتا ہو نا کہ میرے بعد اس بچی کو تماچے لگیں گے، اس بچی کے در چھینے جائیں گے، اس باپ کے لیے وداع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے مولا نے بہت زور سے گلے سے لگا کے پیار کیا، اور ایک جملہ کہا، جو میں نے کہا نا جملہ میں نے پچھلے سال سے پہلے نہیں پڑھا تھا۔ کیا جملہ کہا میرے مولا نے؟ کہا میری لخت جگر، مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے میری پیاس بجھ گئی ہے۔ کہا بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، میری بھی بیٹیاں، آپ کے بھی گھر میں بیٹیاں ہوں گی، میں سخت جملے ادا کرنے والا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ حضرات اولاد والے بیٹھے، خدا کسی غیرت مند باپ کو ایسا وقت نہ دکھائے۔ کہا بیٹی قضاء الہی ہے، اللہ سے وعدہ ہے، مجھے جانا ہے، یہ بیٹی حتمی وعدہ، میں نے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا تھا، مجھے جانا اس قربانی کے لیے، میں شہادت کے لیے جاؤں گا۔ کہا بابا جائیے، اب نہیں روکوں گی، لیکن بابا ایک سوال ہے، بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بابا بھیا علی اکبر آپ کے ساتھ چلے گئے، علی اصغر کو آپ ساتھ لے گئے، کہا بابا میرے حق میں کیا آیا ہے؟ میں اسی سال اور پچھلے سال جب کربلا میں تھا نا زیارات کے لیے، تو وہاں پہ ایک عراقی بہت بڑا واعظ وہاں پہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہ مجلس پڑھتے پڑھتے کہا امام حسین نے ایک مرتبہ خاک کربلا اٹھائی، اپنی بیٹی کے سر میں ڈال دی۔ کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ خاک میرے سر میں کیوں ڈال دی؟ کہا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئے ہے، تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، بیٹی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ وہ واعظ پڑھ رہے تھے، امام حسین سے کہا بابا آج رات میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کہا بیٹی آج رات ضد نہ کرنا، شام غریبہ میں ضد نہ کرنا، مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹایا، بہت دیر تک پیار کیا۔
میرا دل کہتا ہے سوچ رہے ہوں کہ خاک پہ لیٹے گی اب یہ آج سے بچی، بس بھی میں نے مصائب تمام کر دیا، نہ باپ میں سننے کی طاقت ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، میں نے تمام کر دیا، بس بھی سید الشہداء چلے، میں شہادت کو پیش نہیں کروں گا، سید الشہداء کی شہادت نہیں پڑھ رہا، بس بھی حضرات روایت کے الفاظ ہیں سید الشہداء میدان میں گئے، سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ شہادی نے لکھا ہے، جب ایک مرتبہ سید الشہداء کا گھوڑا واپس آیا نا تو ایک مرتبہ ساری بیویاں خیمے سے باہر نکلیں، ایک بیٹی نے جس کا نام سکینہ آیت اللہ شہادی نے لکھا ہے، کب بیٹی نے باہر نکل کے جناب سید الشہداء کے گھوڑے کو دیکھا، کہا یا جواد حل سقیا بھی اماتا شانہ، اے زلجنہ بس مجھے اتنا بتا دے، جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے بڑے پیاسے تھے، اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ کیا میرے بابا پیاسے مارے گئے؟ کچھ دیر تک دیکھا کہ آنسو ٹپک رہے ہیں، بس بھئی جب زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا پھر میری بیوی نے خود جواب دیا، کہا یہ تیری زین جو لٹکی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے میرے بابا اترے نہیں ہیں گرے، یہ جو تیری باگیں کٹی ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے میرے بابا پہ تلواریں چلی ہیں۔ آخری جملے سن لیجئے، امام محمد باقر سے سوال کیا گیا کہ مولا وہ جو مقتل میں موجود تھے نا انہوں نے لکھا کہ جب سید الشہداء سے جب جناب سید الشہداء پشت زلجنہ سے زمین پہ آ گئے نا تو وہ ان کی سواری ان کے چاروں طرف طواف کرنے لگی، آوازیں بلند کر رہی تھی۔ مولا کیا کہہ رہا تھا وہ زلجنہ امام حسین سے؟ امام باقر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جملے سنیے گا، سید ابن طاؤس نے کیا لکھا کہ الظلیمۃ الظلیمہ، کہ وہ زلجنہ بار بار وہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا، وہ سواری کیا کہہ رہی تھی کہ بار بار کہتا تھا وائے ہوئی سمت پہ، انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا، کہ اس نے طواف شروع کیا، کہ میرے مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ آ جاؤ، میں اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، کوئی تلوار کا وار نہیں لگے گا، وہ میرے مولا میری پشت پہ آؤ۔ حضرت میں نے آخری جملے سن لیجئے، بس میں برداشت نہیں کر رہے لوگ، حضرت میں نے آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ میری بیوی نے کہا کہ میرا بابا جب پشت زلجنہ سے گرا مجھے نہیں معلوم کیا عالم تھا، میری پھپھی تلہ زینبیہ پہ چڑھی، کہو زمین کربلا اتنا بتا دے کیا میرا بھائی تیری پشت پہ آ گیا؟ کہا نہیں بی بی ابھی میری پشت پہ نہیں۔ او زلجنہ کیا تیری پشت پہ؟ کہا نہیں میری پشت پہ نہیں۔ اب میری بی بی نے ایک مرتبہ بلندی پہ جا کے دیکھا میرے مولا نشیب میں تھے، کہا یا زینب ارجعی الالفستان ارجعی الالخیام، او زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرا ماما اتارے گا، جب خنجر چلے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں نے جملے پڑھ دی ہیں، بہت سے جوانوں سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں؟ جناب زینب دیکھ رہی تھی، بھائی کو دیکھ رہی تھی، خود ہی فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا چاروں طرف سے ایک ہی آدمی کو لوگ تیر مار رہے ہیں، کہ مجھ سے اپنا بھائی نہیں پہچانا گیا، کہ مجھ سے حسین نے اتنے تیر تھے نہیں پہچانے گئے۔ سخت جملہ ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنے والا ہوں امام زمانہ کے ظہور کی۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ کے اس جملے کا واسطہ دیتا ہوں امام زمانہ پہ ظہور کے لیے۔ پروردگارہ کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا انت اخی، کیا آپ ہی میرے بھائی حسین ہیں؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا ہاں، کہ زینب آپ واپس چلے جائیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں جب بھی دعا قبول نہ ہو تو خدا امام زمانہ سے سوال کیا کہ مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ دے، کہ خدا اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔ پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ظلم بہت بڑھ گیا، پروردگارہ ظالموں کا خاتمہ فرما، پروردگارہ اس ننھی سی بچی کا واسطہ جو شام غریبہ میں جب کانوں سے خون بہ رہا تھا نا تو بہت دیر تک آواز دیتی رہی چچا عباس
چچا عباس، پھر اس کے بعد مقتل میں اتر گئے، کہا بابا میرے کانوں میں بڑا درد ہے، بابا مجھے آواز دو، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، او میری لخت جگر میرے پاس آ جا۔ ایک مرتبہ سینے پہ لٹایا، جناب زینب نے پوچھا سکینہ کیسے پہچانا؟ کہ پھوپھی اماں میرے بابا نے بلایا، کہ میری لخت جگر میرے پاس آ جا۔ ماتم حسین